وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ انفال کی 26 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ سورہ انفال ہم پڑھ چکے اس کے تعارف میں کہ یہ اپنے نزول، اپنے مزاج اور اپنے مضامین کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا زمانہ نزول مدنی 10 سالوں میں ہمیں دوسرے سال کے بعد کا دورانیہ نظر آتا ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں 16 مہینے کے بعد تاویل قبلہ ہوا، غزوہ بدر، اور اس کے بعد کفار کی باقیات جو وہ مال چھوڑ کر گئے مسلمانوں کو ملا، مسلمان اس کو کیسے تقسیم کریں گے، اس کے احکامات اس صورت کے اندر تھے۔ آج الحمدللہ ہمارا نامہ پارہ کوشش ہوگی کہ مکمل ہو جائے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہی مال غنیمت کی تقسیم اور اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ مکہ اور مدینہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الفاظ کے ساتھ ذو معنی الفاظ میں ان کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن شکر کرتا رہے اور صبر کرتا رہے، اور حضور فرماتے بھی ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ مومن کی شان ہی عجب ہے، اگر وہ پریشانی میں ہو تو صبر کرتا ہے، اللہ پھر بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اللہ اس کو نعمتیں دے دے اور پھر یہ شکر کرے تو اللہ پھر بھی اس سے راضی ہے۔ تو کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں مسلمان کا سودا گھاٹے کا سودا ہو۔ اگر یہ اللہ کی راہ میں مر جائے لڑتے ہوئے تو یہ شہید ہے، اگر بچ جائے تو غازی ہے، تو اس کی تو ہر سانس اگر اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر اللہ اس سے راضی ہے۔ اس آیت میں اللہ بتلا رہا ہے مدنی صورت میں کہ اے میرے محبوب، آپ اور آپ کے ماننے والے ذرا اس وقت کو یاد کریں جب اہل مکہ نے آپ کے اوپر جینا تنگ کر دیا تھا۔ وسعت کے باوجود زمین تنگ تھی، اللہ نے پھر آپ کے اوپر نعمت فرمائی، مکہ سے مدینہ آپ کو آباد فرمایا، پھر مدینے کے اندر لوگوں کی کثرت آپ کے قریب آئی تو اللہ نے آپ کی نصرت اور مدد فرما دی، اور مال غنیمت آپ کے اوپر حلال کر کے آپ کے جتنے باقی مسائل تھے ان کو بھی حل فرما دیے۔ تو یہ تینوں احکامات اس صورت کے اندر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ وَاذْكُرُوا واو کا معنی اور اذکروا محبوب یاد کرو آپ سارے، اذ جب تم سارے تھے، قلیل بڑے تھوڑے، کیونکہ مٹھی بھر مسلمان تھے جو 13 سالہ محنت کے بعد مکہ میں دائر اسلام میں داخل ہوئے، اور مستضعفون یہ بڑا غور طلب لفظ ہے، یہ مستضعفون نہیں ہے، یہ اس میں فاعل نہیں بلکہ اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام واقع ہو۔ مستضعفون محبوب ایسے لوگ تھے آپ کے جو کمزور بظاہر تو نہیں تھے کیونکہ آپ کے پاس تو قوت ایمانی تھی، لیکن مستضعفون آپ لوگوں کو بڑا کمزور شمار کیا جاتا تھا، آپ کو سمجھا جاتا تھا کہ آپ کمزور ہیں لیکن آپ کمزور نہیں تھے۔ فی الارض، فی کا معنی میں، الارض مکہ میں، یہ جو الارض ہے یہ پراپر ناؤن ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ گیا۔ جی، مستضعفون کا معنی یہ ہے جو ضعیف ہونے والے ہوں، وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مکرم کا معنی ہے عزت کرنے والا، مکرم کا معنی ہے جس کی عزت کی جائے۔ ہم اردو میں عموماً ایک لفظ بولتے ہیں آپ کی بہت مہربانی جی، میں آپ کا مشکور ہوں، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، گرامیٹیکلی مشہور ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کو تھینک یو کہا جائے، وہ مشکور ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور جو شکر ادا کرنے والا ہے وہ شاکر ہے۔ تو گرامیٹیکلی جملہ ٹھیک نہیں لیکن عوام میں مشہور ہو گیا، تو جو عوام کی غلطیاں ہیں وہ اگر مشہور ہو جائیں تو گرامر کا اس میں اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ہاں، غلط لام کہتے ہیں، جیسے ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ہم مسجد کہتے ہیں، لیکن گرامیٹیکلی یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسجد ہے، کیونکہ یہ ظرف مکان ہے، اور ظرف مکان مفعل مسجد کے وزن پر آتا ہے۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے ہم اس کو مشرق کہتے ہیں، جہاں جاتا ہے وہ مغرب ہے، حالانکہ گرامیٹیکلی وہ مشرق ہے اور وہ مغرب ہے۔ مشہور ہو گیا تو مشہور ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا تھیا پانچا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اذ انتم قلیل مستضعفون، یہ مستضعفون کا جو معنی ہے یہ بڑا ایمان افروز ہے کہ تم کمزور نہیں تھے، تمہارے پاس تو ایمان کی قوت تھی، اللہ کی نصرت تھی، تم تھوڑے بھی تھے تو بہت بڑے تھے، لیکن تمہیں سمجھا جاتا تھا محبوب آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہ آپ کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ فی الارض، سرزمین مکہ میں، اگر فی ارض ہوتا تو کامن ناؤن ہوتا، کوئی بھی زمین مراد ہو سکتی تھی، جیسے ارض اللہ، اللہ کی زمین، تو ساری اللہ کی زمین ہے، لیکن جب فی الارض آ گیا اور جو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان آئے کہاں سے تھے؟ مکہ سے، تو الارض سے مراد مکہ کی سرزمین ہے۔ مکہ میں محبوب آپ تھوڑے تھے، بے بس سمجھے جاتے تھے، تخافونا، اور ہمہ وقت آپ لوگوں کو خوف رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، یتخطف استعمال ہوتا ہے کہ ایک کوا یا چیل اڑتی ہوئی آئے اور کسی چیز بوٹی کو، گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کے فوراً لے جائے، اس کو کہتے ہیں اچک لینا۔ تو اذ ان یتخطفکم الناس، آپ ڈرے رہتے تھے کہیں آپ کو اچک نہ لے جائیں، الناس ہو لوگ آپ کو اچک کے لے ہی نہ جائیں۔ اتنے بڑے بڑے مکہ کے سردار جن کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، جب رسول اور اللہ کی بات نہ مانی تو ابو الحکم کا نام کیا بنا؟ ابو جہل۔ تو محبوب آپ ڈرے رہتے تھے سارے لوگ کہ کہیں اچک نہ لیے جائیں، لوگ تمہیں اچک نہ لیں، لیکن فآواکم، فا کا معنی پس، آوا، پناہ دی اللہ نے، کم آپ کو، محبوب اللہ نے آپ کو پناہ دی، کہاں؟ مدینہ کی زندگی میں۔ تو یہ ماوا ہے جو لفظ، یہ مدینہ ہے، کیونکہ آوا فعل ہے اور اس سے ہی یہ لفظ بنتا ہے ملجا و ماوا۔ تو ماوا جگہ کو کہتے ہیں، جہنم کو اور جنت کو ماوا کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ کبھی جنت ہو تو یہ بیسل ماوا، اور اگر دوزخ ہو، اگر جنت ہو تو نعم الماوا، اور اگر دوزخ ہو تو بیسل ماوا، جگہ کے لیے۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، صرف پناہ ہی نہ دی، وأیدکم بنصرہ، وأیدکم تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی، بنصرہ اپنی خالص نصرت اور اپنی خالص طاقت کے ساتھ۔ اور یہاں اگلے جملے میں وہ بات ہے جو حضور کی خصوصیت ہے، مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا اور صرف حضور کی امت کے لیے حلال ہے۔ وَرَزَقَكُمْ، واو کا معنی اور، رازقہ اس نے رزق دیا، کم تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں کا، جو مال غنیمت تھا وہ اللہ نے حلال کر دیا، محبوب آپ کو پاکیزہ چیزیں مل گئیں، لعلکم تشکرون، لیکن حکمت یہی تھی کہ آپ شکر کریں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان شکر کریں، اللہ اپنے محبوب کو بھی ریئلائز کروا رہا ہے کہ محبوب آپ شکر کریں۔ ہم کیسے شکر کر سکتے ہیں؟ شکر کی تین قسمیں ہیں، دل کے اندر شکر اللہ کا، جس کو اب قلبی شکر کہتے ہیں، زبان کے اوپر بھی کلمے ہو شکر کے الحمدللہ، اور پھر ہمارے پریکٹیکل جو اعضاء ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، کچھ اللہ کے حضور اپنی انرجی خرچ کرنے کے حوالے سے کہ ہم شکر کر رہے ہیں۔ تو تین شکر بندہ مومن کر سکتا ہے، قلبی، لسانی اور عملی اور فعلی۔ اب اس سورہ مبارکہ کے وہ امتیازی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے جس میں اللہ نے بار بار مومنوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ چکا ہے یہ خطاب اس کو ہے، اور یہ اس کی پھر اٹھان ہے، یہ اس کو پنپنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تو کمال ایمان کی طرف کیسے جا سکتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مومن کو یہ حکم ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کر۔ بندہ مومن کیسے خیانت کرتا ہے؟ اس کے دو تین معنی ہیں، انسان کا باطن کچھ اور ہو لیکن ظاہر کچھ اور ہو، یہ خیانت ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اس کا گویا کہ کس کے ساتھ معاملہ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو جو لوگوں کے اندر سے کچھ اور ہے، اپنے منہ سے کچھ اور ہے، یہ خیانت کر رہا ہے لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے خیانت کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلوت اس کی ٹھیک ہو لیکن خلوت اس کی ٹھیک نہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو تو متقی پرہیزگار نظر آئے، جب تنہائی میں بیٹھے تو پھر اس سے بڑا مکر اور فریب کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ خیانت ہے۔ ایک تیسری اس کی شان نزول اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ سے تھوڑی سی ایک دفعہ بقول ان کے، بزوم ان کے خیانت ہو گئی۔ وہ خیانت کیا تھی کہ غزوہ خندق کے بعد جب بنو قریظہ کے یہودیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، مسلمان گئے مدینے کے نکر پہ لڑنے کے لیے، دفاع کے لیے، کیونکہ خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے ارد گرد، تو پیچھے جو یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو تنگ کیا اور میثاق مدینہ والا معاہدہ خود بخود توڑ دیا۔
میثاق مدینہ یہ تھا کہ کوئی بھی طاقت حملہ کرے گی تو ہم مل کر دفاع کریں گے. تو مل کر دفاع تو مسلمان کر رہے ہیں مدینے میں جا کے خندق کے منہ پر. اب مدینے میں مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ یہودی تنگ کر رہے ہیں، معاہدہ ٹوٹ گیا. اب رسول اللہ نے بنو قریظہ والوں کو کہا کہ تمہارے ساتھ ہماری نہیں بن سکتی، تم جس کو ثالث چاہو اپنا بنا سکتے ہو. انہوں نے جس شخص پہ کنسنسس کیا وہ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد، وہ یہودی کہتے ہیں حضرت سعد اسی مدینے کے رہنے والے ہیں، اوس اور خزرج کے مکین ہیں، یہ ان قبائل سے ان کا تعلق ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. اب یہودی اپنے ان کلوں سے نیچے نہیں آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا ابو لبابہ سے کہ ابو لبابہ آپ بتاؤ ہم نیچے آئیں یا نہ آئیں. مفسرین لکھتے ہیں ابو لبابہ نے صرف یہ اشارہ کیا کہ اگر نیچے آؤ گے تو سمجھو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. اب یہ گویا کہ ان کو اپنی پالیسی اشارہ کر کے بتانا تھی کہ مسلمان تو تمہارے لیے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اب ابو لبابہ کی یہ جو کیفیت ہے، یہ اتنے اشارے کے بعد کہ نیچے نہ آنا ورنہ مسلمان تمہاری گردن اڑا دیں گے، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے تو خیانت کر لی. خود بخود ان کو ریئلائز ہوا کہ میں نے تو مسلمانوں کی پالیسی اور اللہ کے نبی سے خیانت کر لی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال جب یہ معاملہ ہو گیا بنو قریظہ والا تو حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو خود باندھ دیا اور یہ کہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میری خیانت کی اللہ اور اس کے رسول معافی کا اعلان نہیں کرتے. تو حضرت ابو لبابہ کی اس 7 روزہ جو ہڑتال تھی، 7 دن کا دورانیہ لکھا ہے مفسرین نے کہ 7 دن تک انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں. اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ چلے خیانت ہو گئی، ہونی نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. جب یہ آیت اتر آئی تو صحابہ کرام گئے خوشخبری سنانے ابو لبابہ کو کہ آپ کے بارے میں تو آیت آ گئی ہے، اب آپ کو ہم کھول دیتے ہیں. حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ خود آ کے میری ان رسیوں کو نہیں کھولیں گے. جب حضور کو پتہ چلا، حضور تشریف لائے، آپ نے خود ان کی رسیاں کھولی اور اس آیت کا خصوصیت کے ساتھ جو نزول ہے وہ کہا جاتا ہے حضرت ابو لبابہ ہے. لیکن امت کے سارے لوگوں کو حکم ہے کہ اے بندہ مومن، تمہارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، تمہاری جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو، تمہارے اندر نفاق اور منافقت نہ ہو، کھلا چہرہ ہو. یہ کرو مومنو، یہ تم نے کرنا ہے، کوئی اور تو نہیں کر سکتا. مومن ہی اتنی سچی اور سچی زندگی گزار سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، کیا ترجمہ بنا؟ اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، لا تخونوا خیانت نہ کرو اللہ، اللہ سے، والرسول اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ سے، وتخونوا اماناتکم، وتخونوا اور خیانت نہ کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں. سب سے بڑی امانت کسی ملک کا راز ہوتا ہے اور اپنی پالیسی ہوتی ہے. وہ جو اسٹریٹجی کوئی بھی ملک، اسی لیے جاسوس کی سزا صرف اسلام میں نہیں، ہر اپنے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں اور جتنے بھی آئین اور قوانین ہیں، جاسوس کی سزا سب سے اس کی بڑی سزا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ خیانت کر رہا ہوتا ہے. اور آرٹیکل کی اگر 6 کی کو وائلیشن کرتا ہے اور اس کی سزاؤں کی بات ہے تو بھی کس لیے ہے؟ اس نے خیانت کی ہے. وہ خیانت یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کہہ رہا تھا اس کے مطابق وہ نہیں کر رہا تھا. تو 3 باتیں، اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، پھر یہ ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں کے ساتھ خیانت نہ کرو. وہ خیانت کیا ہے؟ جہاں جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں میری اور آپ کی زندگی کا جو معاملہ ہے، ہم اس میں خیانت نہ کریں. یہ بھی اللہ میں حکم دے رہا ہے. اور سب سے بڑی امانت بندہ مومن کی وہ اس کی اولاد ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اس سے آگے بات آ رہی ہے اس کے بارے میں کہ امانت کا ذہن کہہ کر پھر اولاد کی طرف لے آئے کہ اے حضرت انسان، تیری سب سے بڑی امانت تو تیری اولاد ہے. اس اولاد میں خیانت نہ کر. یہ انسان ہے، ان کو اللہ کے بندے بنا، ان کو دنیا کے بندے نہ بنا. ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر. تو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اے بندہ مومن اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ امانت میں خیانت جو ہے وہ ایک بندے کو زیب نہیں دیتی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اب یہ بھی بندہ مومن کا حکم ہے. وَاعْلَمُوا، واو کا معنی اور، اعلموا تم جان لو، انما اموالکم، انما آتا ہے حصر کے لیے، کسی چیز کو کسی چیز میں بند کرنے کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے، سٹریس کرنے کے لیے کہ تمہارے لیے 2 ہی باتیں جو ہیں وہ فتنہ ہیں. فتنہ بمعنی آزمائش ہے. اموالکم تمہارے اموال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں. یہ فتنہ، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. لیکن ان آزمائش میں تو بندے کو پورا اترنا چاہیے. بندہ مومن پورا کیسے اتر سکتا ہے؟ تو ایک ان اولادوں کے ساتھ طبی محبت ہونے کے باوجود
ان کو کسی حوالے سے ڈانٹ دینا، مشکل میں ڈال دینا کہ یہ ایک پرفیکٹ پرسنالٹیز بن جائیں، جینٹل مین بن جائیں، یہ آگے نکلیں، اللہ رسول کے احکامات کے محافظ ہو، انسانیت کے لیے بہتر کردار ادا کریں، خود غرضی نہ ہو، لوگوں کا خیال ہو، تو یہ بات ان کو پنشمنٹ کر کے بھی اگر کہنی پڑے کسی ہلکے پھلکے انداز میں تو کوئی حرج نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بھی قربان کر دو گے تو پھر اجر تو تم نے اللہ کے ہاں پانا ہے۔ مال انسان مشکل سے کماتا ہے، لیکن جب ضرورت کی بنا پر اللہ کے حکم کے بعد دے دیتا ہے تو پھر اس کا مال تو بظاہر کم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حوصلہ دیا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ واو کا معنی اور ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، عندہ اسی کے ہاں ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ بھائی تم اولاد کو قربان کرو، اپنی مال کو قربان کرو، قربانی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو ویسے ہی آپ بھیج دو بارڈر پہ کہ وہ ذبح ہو جائے، اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرو، اور تمام انبیاء کا مشن یہی تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ بھی بندہ مومن کا خزینہ ہے، جہاں سے 17واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں اپنے معاملے کو حکمت کے ساتھ کروں، لیکن آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے معاشرے کے لوگوں کے کام کبھی کبھی حکمت سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر دانش اور وزڈم نظر نہیں آتی کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں ایسا ہو سکا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر وزڈم کب آئے گی؟ ایک انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے جو انسان کو انڈیکیٹ کرتی ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہر انسان کے اندر وہ ہے، اور نیکی اور بدی کا تصور اور اس کا سافٹ ویئر اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور مسلمان کا وہ مزید انہینس ہو جاتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ہر انسان کا آپ خود نظر اٹھا کے دیکھ لیں، انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے غلط ہے تو فوراً سے پہلے الارم ہو جاتا ہے نہیں یہ کام غلط ہے، پھر انسان بہانے سوچتا ہے میں کروں کیسے، میرے لیے کوئی جواز کی تھوڑی سی شکل نکل آئے۔ انسان نیکی کی طرف بھی جاتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ صلاحیت بندہ مومن کے اندر کب آئے گی مزید؟ اگر یہ نہیں آتی تو پھر آئے گی کب؟ اس کی ایک دوائی اور اس کی ایک قدم اللہ نے اس کی طرف بیان فرمایا۔ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، بھئی معاف کیسے ہوں گے؟ صلاحیت انسان کے اندر کیسے آئے گی برے اور اچھے کو امتیاز کرنے والی؟ اس کا ایک ہی معاملہ ہے، ذرا غور فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا، ان کا معنی اگر، تتقوا اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم ڈرو، خوف خدا پیدا کر دو، اللہ کا، اگر تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کر دو تو اللہ یہ تینوں نعمتیں تمہیں عطا کر دے گا۔ نمبر 1 یجعل لکم فرقانا، یجعل بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا حق اور باطل کے امتیاز والی جو خصوصیت ہے انسانی زندگی ذہن کے اندر، وہ فرقان تمہیں عطا کر دے۔ اور غزوہ بدر میں دیکھیں کیسے لوگ تھے، یہ بلا آیت کیوں اتری؟ کیونکہ ان آیات کا خصوصاً جو سیاق و سباق ہے وہ تو ہے غزوہ بدر۔ مسلمان چھوڑ کر آئے مکہ میں اپنی پراپرٹیز، اپنی اولادیں، والد ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے تو والد ادھر ہے، ماں باپ ان کی پرواہ نہیں، تو ان کو حوصلہ دلایا جا رہا ہے بھئی یہ تو تمہارے لیے آزمائش تھے، تم نے مال چھوڑ دیے مکہ میں، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، تم نے اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے اور نظریے کی حفاظت کے لیے مدینہ میں آ گئے، اللہ تمہیں اپریشیٹ کر رہا ہے، اس کا اجر کون دے گا تمہیں؟ یہ اللہ نے فرما دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غزوہ بدر ہے اس کے اندر بھی تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اپنے پرائے کی، تم نے اللہ رسول کی پرواہ کی ہے، اس لیے اب یہ یوم الفرقان ہے۔ غزوہ بدر کو ایک MCQ ٹائپ کویسچن ہے کہ آپ کیوں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ نے بندہ مومن کو تمیز دے دی تھی، وہ تمیز کیا تھی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، تو بندہ مومن اگر اللہ سے ڈرے تو اللہ اچھے برے کی تمیز انسان کو سکھا دیتا ہے۔ آج دیکھیں ہم کہتے ہیں نہیں یار فلاں بندے کو تو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اور ایک اور بات بحیثیت ٹیچر میں نے آبزرو کی ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہی، انہیں چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں رہا، لیکن اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ اخلاقیات کی تعلیم بظاہر ہمیں پروفیشنلی دی نہیں گئی۔ امام غزالی کی ساری کتابیں آپ پڑھیں، کتنا بڑا فلسفی ہے، امام غزالی کی ساری کتابیں اخلاق کے اوپر ہیں۔ اچھا برے اخلاق کو چھوڑ دو، اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھ دی، اچھے اخلاق کو اپنا دو، ایک پوری کتاب لکھ دی۔ نام کیا رکھا؟ احیاء العلوم، بھائی علوم زندہ کرو،
جو تمہیں اللہ کا عرفان دیتے ہیں. اور احیاء العلوم امام غزالی نے اپنے دور میں پوری ایک ایسی میجر کتاب لکھی ہے، جیسے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے کشف المحجوب لکھی ہے. آپ کشف المحجوب پڑھیں، آپ کو کھانے کے طریقے اس کے اندر نظر آئیں گے، پینے کے طریقے نظر آئیں گے، مہمان کو ڈیل کرنے کے طریقے نظر آئیں گے، جلوت خلوت میں اللہ رسول کے ساتھ تعلق نظر آئے گا. حضور غوث اعظم کی طرف منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھوٹ، یہ ساری باتیں نظر آئیں گی. یہ تو صوفیاء کی جو خدمت تھی اور علماء کی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو اخلاق سکھانے تھے، مینر سکھانے تھے. قرآن کا بڑا موضوع بھی آداب زندگی ہے، حدیث کا بڑا موضوع بھی آداب زندگی ہے، اور ان کی سب تعلیمات بھی آداب زندگی ہیں. تو یہ آئیں گی کہ اب ان تتقوا اللہ، تم کیا اختیار کرو؟ تقوی، اللہ کا ڈر دل میں بٹھاؤ. یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں وزڈم عطا کر دے گا، حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا. پھر تم پچھتاؤ گے اللہ جو پہلے ہو چکا اس کا کیا بنے گا. تو ہمت دلا دی. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، واو کا معنی، اور یکفر بخش دے گا، کفارہ بنا دے گا، سیئاتکم تمہارے پچھلے گناہوں کا. اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کا بھی تمہارا اس لوٹ کر آنے کو کفارہ بنا دے گا. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ توڑے تو 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. جو ایک اپنا معمولی سا نفلی روزہ توڑا تو اس کے 3 دنوں کا 3 آپ دن مزید روزے رکھے، یا مسکینوں کو کھانا کھلا دے. غلام، یہ کیا ہے؟ یہ کفارے ہیں، کیونکہ ایک کام غلط ہو گیا. تو تمہیں اگر وزڈم چاہیے تقوی اختیار کرو، سابقہ پہ پچھتاؤ نہیں. اللہ تمہاری اس تقوی کی بنیاد پر ہی سابقہ گناہوں کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، واو کا معنی اور، یغفر بخش دے گا، لکم تمہیں. پھر انسان ڈرتا رہا کہ اللہ نے وزڈم بھی دے دی، گناہوں کا کفارہ بھی بن گیا، کہیں آخرت میں میرے گلے میں پھندا نہ آ جائے. تو اللہ نے اس کو بھی رد فرما دیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دے گا. دنیا میں بھی معافی ہے، آخرت میں بھی اللہ معافی دے دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ اللہ تبارک و تعالی ذو الفضل بڑے فضل والا ہے، العظیم بہت بلند و بالا، بہت بڑے فضل والا ہے. اس لیے میں نے پیچھے ایک جملہ عرض کیا کہ ابو الحکم نام تھا عمر بن ہشام کا، اوریجنل نام تو تھا عمر بن ہشام اس کا، لیکن اس کا جو ٹائٹل تھا اور کنیت اور لقب مشہور تھا وہ ابو الحکم تھا. ساری دانائیوں کا باپ، سارے لوگ اس کی طرف آتے تھے. لیکن جب اس نے اس بات کو نہیں مانا کہ اللہ رسول بھی کوئی ہے، تو پھر لا محالہ ہر بندہ اس کو کیا کہتا ہے؟ ابو جہل. تو تقوی سے ہی وزڈم آتا ہے. جو نہیں آ رہا اگر تو پھر ایمان تو ہے. یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا الگ ہے، تتقوا الگ ہے. پتہ یہ چلا ایمان اور ہے، تقوی اور ہے. ایمان اور ہے، تقوی اور ہے. ایمان ہوتا ہے لیکن تقوی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ہی انسان کلمہ گو ہونے کے باوجود برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، چوری ڈاکہ. مسلمان وہ پھر بھی رہتا ہے. اس سے پتہ چلا برائیوں سے مزید بچنا ہے تو ایمان کے بعد اگلے سٹیپ کی طرف آنا ہوگا، جو کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر یہ انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے. انسان کو مزید جو ہے وہ حوصلہ دیا جا رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ جو آیات چل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے اپنے ماضی کو آنکھیں بند کر کے سوچنا یہ بھی اللہ پسند فرماتا ہے. آپ دیکھیں مکے کے سارے حالات مسلمانوں کے سامنے، اور ایسے آنکھیں بند کر کے ان کو کہا جا رہا ہے سوچو. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے یہ حافظہ میرا. لیکن یہ تو کسی دنیاوی عاشق نے کہا. لیکن اگر اپنی انسانی اور بندہ مومن کی جو زندگی ہے، یہ سابقہ اپنے ماضی پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو انسان کے اندر صبر اور شکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہے. ہم سارے لوگوں کو بتاتے ہیں جی ہم کہاں سے آئے، کہاں سے اٹھے، ہمارے والدین کون تھے، پھر کیسے شہروں میں آباد ہوئے، کیسے آگے چلے. تو یہ سارا انسان کے اندر شکر کے جذبے پیدا کرتا ہے. اہل مکہ نے یہ کیا کہ یہ نبی محترم جس نے 13 سال گزار لیے مکہ میں، یہ ہماری جان نہیں چھوڑتے. ہمارے آبا و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری ساری تھیوریز کو 1 منٹ سے پہلے یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کوئی حل نکالو. تو ان کی ایک سیٹنگ ہوئی بہت بڑی، پورے مکہ کے بڑے بڑے جتنے بھی انٹلیکچوئل تھے وہ مل کے بیٹھے اور مشاورت کرنے لگے کہ اس کا کیا حل ہو. ایک بندے نے حل نکالا کہ محمد مصطفیٰ کو قید کر لو، اس کو پکا پکا تا حیات قید کر لو، پھر ہماری جان چھوٹے گی. دوسرے نے کہا نہیں، قید سے بات نہیں بنتی، ان کے جان نثار ان کو چھڑا لیں گے، ان کو قتل کر دیتے. تیسرے بندے نے یہ کہا نہیں ایسا نہیں کرتے، ان کو ہم جلا وطن کر دیتے.
تاکہ یہاں سے نکل جائیں، ہماری جان ہی چھوٹے۔ یہ تینوں مشاورتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ فرما رہے تم اپنا مکر کر رہے تھے، اللہ تمہارے مکر کی تدبیر فرما رہا تھا، اور میں نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ تم مٹھی میں کوئی چیز لو اور محبوب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل جاؤ، اور ان کی آنکھیں میں اندھی کر دوں گا، یہ تو آپ کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ آخر مشاورت یہ ہوئی کہ ان تینوں کاموں میں تو پھر بھی ہماری عافیت نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کو قید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جلاوت، پھر کیا ہو؟ پھر کہتے ہیں جی قتل کا بدلہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا لینا اگر ہم سارے مکہ کے جتنے قبیلے ہیں ان کا ایک ایک کڑیل جوان اپنے ساتھ میں لا لیں اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں، پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی، تاکہ یہ بدلہ تو نہیں لے سکیں گے پورے مکہ سے اور پورے اہل عرب سے۔ تو تقریباً ہر قبیلے کے جوان لے کر گھر کا محاصرہ ہوا۔ اب حضور جب نکلے تو سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اللہ نے آپ کو فرمایا محبوب مٹھی میں کوئی چیز پکڑیں، ان کے اوپر پھینکیں، ان کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اپنے بستر پہ جناب علی المرتضیٰ کو لٹایا اور امانتیں ان کے سپرد کی، اور آپ نکل پڑے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کی معیت، اور ان کے پھر غار ثور کا واقعہ، اور پھر آپ کا مدینہ طیبہ آمد، یہ سارے واقعات ان آیات کے اندر ہیں۔ اذ یمکر بک الذین کفروا، اذ جب، وین، ما کرو، یم کرو بیکا، یم کرو تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، بیکا آپ کے بارے میں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ میں نے تین ان کی کنسلٹیشن پہلے بیان کر دی۔ نمبر 1 لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر دیں، جدھر ہیں ادھر ہی ثابت کر دیں، ادھر ہی آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا ان کو قتل کر دیں آپ کو محبوب، یہ بھی وہ سوچ رہے تھے، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں، مدینے سے دور کر دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ کر رہے تھے مکر اور فریب۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ ان کے مکر کی تدبیر فرما رہا تھا، اللہ ان کا وہ کہتے ہیں نا مکو ٹھپ رہا تھا، اللہ یہ فرما رہا تھا کہ تم کتنا ایک سوچ سکتے ہو، میں تو اپنے نبی کے ساتھ ہوں، میری میت تو اس کے ساتھ ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا تھا اور آج بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سارے حربے اپنائے۔ حضور کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو پڑھنے والے آشش کر اٹھتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک بندے کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی، دوس قبیلے کا سردار تھا۔ وہ یہ کرتا تھا کہ جب حرم کے اندر آتا تھا تو اپنے کانوں کے اندر روئی رکھ لیتا تھا کہ کہیں یہ جو آواز ہے قرآن کی یہ میرے کانوں میں نہ پڑے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں عرب کا شاعر ہوں، معتبر آدمی ہوں، میں ذرا سن کے تو دیکھوں، میں اس کی بات سنتا ہی نہیں ہوں جو یہ محمد عربی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس نے اپنی وہ روئی کے جو ہیں وہ نکالے کان سے، حضور کی بات کو سنا، تلاوت کو سنا، تو رحمت للعالمین میں قاضی سلمان منصور پوری نے یہ بات لکھی ہے کہ وہی طفیل بن عمر دوسی کہ جو کانوں میں روئی ڈال دیتا تھا کہ قرآن کی آواز نہ میرے کانوں میں پہنچے، وہ ہر گھر میں جا کے بتاتا تھا آؤ محمد عربی کے اوپر نازل ہونے والے کلام کو سنو۔ تو یہ انہوں نے ایک اور حربہ بھی کیا، وہ حربہ یہ تھا کہ یہ جو قصے نازل ہوتے ہیں قرآن کے، یہ بڑے اٹریکٹیو ہیں۔ ظاہر ہے سارے قصے کن صورتوں میں؟ مکی صورتوں میں، سارے قرآن کے قصے تقریباً مکی صورتوں کے اندر ہے، کیونکہ ریئلائز کروایا گیا اہل مکہ کو یہ پیغام نیا نہیں ہے، یہ آدم نوح کا پیغام ہے، ابراہیم و خلیل کا پیغام ہے، کیونکہ تم اسی کے مکین ہو، تمہارے ہی وہ بڑے تھے جو بڑے نبی تھے۔ اب ان کے اندر بڑی اٹریکشن تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس لیول کی کہانیاں کہیں سے گھڑ کر لاؤ۔ ایک بندہ جو بڑا معتبر تھا اپنے کلام میں، سٹوری میں، آپ جیسے ڈائجسٹ پڑھنے میں ہماری خواتین اور لگے رہتے ہیں، بڑے مشہور ڈائجسٹ سٹوریز ہوتی ہیں، ڈرامے، فلمیں، اس انداز پہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، بہت بڑا تاجر بھی تھا اور بہت بڑا سٹوری رائٹر، یہ بھی اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی تھی۔ وہ گیا کہیں ایک دفعہ کسی دور دراز کے علاقوں میں، اور روم میں گیا، وہاں کیسر کی پرانی کہانیاں، ان کی عدل و انصاف کی، وہ لے کر آیا، اور ایران گیا، وہاں سے اس نے کسرا ایران کے بڑے بڑوں کی جتنی کہانیاں تھیں وہ لے کر آیا، الف لیلہ کی وہ داستانیں اور کہانیاں۔ اس نے کہا اب تو محمد عربی کا جو قرآن ہے اس کا میں توڑ کر دوں گا، وہ اپنے باتیں بیان کریں گے کسے، میں اپنی چیزیں یہ سامنے رکھوں گا، ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل چیزیں، لیول کی چیزیں ہیں، لوگ میری بات سے بھی متاثر ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے ان کے سارے مکر و فریب جو ہیں ان کو تباہ کر دیا تھا، ان کی کیسر کسرا کی داستانیں ساری میں نے ختم کر دی، یہ لوگ پھر قرآن کی طرف ہی لوٹ کر آئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ واو کا معنی، اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی تھیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے سامنے، آیاتنا
ہماری آیات نشانیاں، قالو وہ یہ کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سنا، قد سمعنا اس کو جانے دو جی، آپ جو تلاوت کرتے ہیں اس کو چھوڑو، قد سمعنا ہم نے تو سنا ہے، جو وہ بہت بڑے لیول کا ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، تو ہم لو نشاء اگر ہم چاہیں تو لقلنا ہم بھی کہہ دیں مثل ھذا اس کی مثل، ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس ہی بڑے بڑے کلام ہیں، اور کہتے کیا تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن کے قصے کہانیاں، یہ سورہ بقرہ، یہ سورہ توبہ، یہ ساری باتیں یہ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں، اسی سے نکلا ہے سطر، سین توئے اور رے، سطر کی جمع ہے اساطیر، وہ اسی زبان سے نکلا مزید کہ لائن لکھنا، قصہ لکھنا، کہانی لکھنا، سطر کی جمع اساطیر، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ محبوب بتایا کیا جا رہا ہے، محبوب ذرا اس پوزیشن کو بھی تو یاد کریں کہ لوگ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، ہم نے آپ کی بات پہ یقین لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بس یہیں تک کی ہماری آج کی گفتگو ہو سکے گی۔ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا تصور جو ان کے ذہنوں میں تھا وہ لات منات اور عزا کے بعد تھا، پہلے عبادت ان کی ہوتی تھی، اس کے بعد ان کی پہنچ پھر اللہ کی ذات تک ہوتی تھی، وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے تھے، لیکن اگلی آیات میں آئے گا شاید ہم پڑھ نہ سکیں، ننگے ہو کر طواف کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، جانور قربان ہوگا بدھ کے نام پہ تو پھر اجازت ملے گی احرام کو کھولنے کی، تو اپنے ایک سیلف آرگنائزڈ ان کی عبادتیں تھیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم جو جھوٹے ہوئے تو پھر آپ کا رب ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے یا ہمیں نیست و نابود کر دے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں کہ تم لائق اسی کے ہو کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے میں کروں کیا، میرا حبیب جو تمہارے اندر موجود ہے، میں جب تک میرا محبوب تمہارے اندر ہے اس وقت تک تمہارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی، میرے حبیب کے وجود کو ہی تم بہت بڑی سعادت سمجھو کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ وَإِذْ قَالُوا واو کمانا اور اذ جب قالوا انہوں نے کہا اللہم اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب ان کانا ان اگر کانا ہو ھذا یہ قرآن مجید اور یہ ساری باتیں هو الحق سچی، اگر یہی سچا ہے قرآن من عندک آپ کی طرف سے اور ہم جھوٹے ہیں تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فا کمانا پس امطر برسا دے علینا ہمارے اوپر حجارہ پتھر من السماء آسمان سے، اگر آپ ہی سچے ہیں تو پھر پتھر برسا دے ہمارے اوپر آسمان سے، اویتنا بعذاب علیم او کمانا یا ایتنا آپ لے آئیں ہمارے اوپر بعذاب علیم بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب لے آئیں، لیکن اللہ جواب دے رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون واو کمانا اور ما نہیں کانا ہے اللہ لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم اس حال میں کہ محبوب آپ ان کے اندر موجود ہوں، یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو پتھر مارے جائیں، لیکن محبوب آپ چونکہ موجود ہیں اس لیے پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ بینکوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے اندر جیمر لگے ہوتے ہیں، موبائل فون جام ہو جاتا ہے، آپ بند کریں نہ کریں وہ نہیں چلے گا، تو وجہ کیا ہے، ایک جیمر ہے جو پورے سسٹم کو جیم کر رہا ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ایک شخصیت ہے جو بیٹھی ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ مستحق اس بات کے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، لیکن محبوب چونکہ آپ بیٹھے ہیں اس لیے عذاب نہیں ہو سکتا۔ وما کان اللہ معذبہم واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، کانا ہے اللہ معذبہم ان کو عذاب دینے والا، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اسلام کی پلاننگ کتنی لمبی ہوتی ہے۔ کیا میں اپنے پوتے کا مستقبل سوچ سکتا ہوں؟ یس سوچ سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کا اچھا مستقبل، اپنی آنے والی زندگی، اپنی ڈونیشن کا یہی تصور ہے کہ میں دے جاؤں میرا نام زندہ رہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑی سی باریکی والی کہ اللہ ان کو عذاب اس لیے بھی نہیں دیتا کیوں کہ یہ تو کافر ہے، لیکن ان کی آنے والی نسلوں سے اللہ امید رکھتا ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان بن جائیں، کیونکہ ان کی جو پشتوں کے اندر نطفے ہیں اور ان کی ماؤں کے رحموں کے اندر جو ایک پل رہا ہے انسان، ممکن ہے اللہ اس سے بہت بڑا کام لے لے۔
اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کافر انسان سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ میں ویسے یہ بات ذکر کر رہا ہوں بس اس لیول پہ آئی ہے کہ بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں اور اس مسلمانوں کو باقاعدہ ایک نیشن بنانے کے حوالے سے ان کی اپنی عدالتیں ہوں، ان کی اپنی کرنسی ہو، ان کے اپنے بلاکس ہوں، یورپ اگر بن گیا اتنے ممالک پہ مشتمل اور یورو، تو مسلمانوں کی بھی اپنی کرنسی ہونی چاہیے۔ ہمیں بظاہر تو وہ شرابی نظر آتا ہے، لیکن یہاں وہ بہت بڑا کام اسے لیا جا رہا ہے، تو اللہ لوگوں سے کام لے لیتا ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید جیسا بھی نکل آتا ہے۔ اس لیے اللہ بڑی امید کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہا ہے، محبوب ان کے اوپر پتھر ہم نے نہیں برسانے، ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کی نسل دائرہ اسلام میں آ جائے گی۔ اور پھر اگر تاریخی تناظر دیکھیں تو بہت بڑی ہمیں ایک سپورٹیو چیز مل رہی ہے کہ طائف میں حضور گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، حضور ان کے اوپر پہاڑ نہ اونڈیل دیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں کو ایمان کی توفیق دے دے۔ میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ طائف کے لوگوں کا اس خطۂ ارضی میں، جس کو ہم یہ ایشیا کے یہ حصے کہتے ہیں، بر اعظم ایشیا کی، خصوصاً یہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہ افغانستان ہے، ان سارے علاقوں میں اگر اسلام پہنچا ہے تو یہ طائف کے بڑے بڑے آنے والے لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ بہت بڑا نام 712 عیسوی میں آنے والا محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم کا تعلق طائف سے تھا اور سقفی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ یہاں سب سے پہلا صحابی جو باقاعدہ حضرت عمر کے دور میں آتے ہیں، وہ بھی ان کا تعلق بھی طائف کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایک دفعہ حضور کی خدمت میں مدنی زندگی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور ہمیں دین پڑھا دیں، اور جاتے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور ہمارا ایک منیٹر بھی بنا دیں جو ہمیں دین کہیں سکھایا کرے۔ آپ نے یوں سب کی طرف دیکھا، جو سب سے چھوٹا نظر آیا اس کو امیر بنایا۔ تو کسی نے کہا حضور چھوٹا سا بچہ ہمارا امیر بنا رہے ہیں، وہ بڑا آدمی امیر بنا دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ امیر ٹھیک ہے۔ یہ وہ امیر تھا جس کو رسول نے بنایا تھا، جو حضرت عمر کے زمانے میں سب سے پہلے یہاں اس خطۂ ارضی میں آیا اور اس نے اسلام کا کلمہ رکھا تھا۔ محمد بن قاسم بھی اس کے بعد آیا۔ تو یہ طائف اور سقفی قبیلے کے لوگوں کا بڑا کردار ہے، اور وہ حضور کی ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ان طائف والوں کو اور ان کی نسلوں کو دین کی سمجھ دے دے۔ تو یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ جو استغفار کی کیفیتیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ان کے آپ سمجھے کہ ڈی این اے کا ثبوت بھی یہاں سے مل رہا ہے کہ انسان کے جو جرمز ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ نوٹ فرما رہا ہے محبوب ان کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ آنے والی نسلیں جو ترتیب پائیں گی، وہ جو استغفار کریں گی، مجھے ان کا استغفار پسند ہوگا، اس لیے میں ان کے اوپر اپنے پتھروں کی بارش نازل نہیں فرما رہا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں کی وجہ سے بھی بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، اولاد کی وجہ سے بھی اللہ بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اولاد کی وجہ سے بھی اللہ بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کے کہتے ہیں نا کہ 20 بچے اپنا رزق لے کر آتے ہیں، شاید وہ یہی سینس ہے کہ آپ کا کام ہے قدم اٹھا دینا اور مدد کرنا، پھر اللہ کے ذمہ چھوڑ دیں، اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ یہ 33 نمبر آیات مبارکہ تک ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا جی۔ اس کے بعد ہماری کل کی گفتگو اسی تناظر میں شروع ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین